معتبر ترین سیاسی ذرائع کہتے ہیں کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی چلے نہ چلے پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کی شکایتیں بڑھیں اور بڑھتی جائیں، لیکن اتحادی جماعت پاکستان مسلم لیگ ق کی بات ضرور سنی جائے گی اور ان کی شکایات پر عمل کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما جہانگیر ترین کی سربراہی میں پی ٹی آئی کی اپنی حلیف جماعت پی ایم ایل کی کو یقین دہانیوں کو اب ایک ہفتہ ہو گیا ہے۔ مسلم لیگ ق کے ایک ہفتے کے الٹیمیٹم کی ڈیڈ لائن بھی گزر چکی ہے، لیکن دونوں طرف سے معنی خیز خاموشی بتا رہی ہے کہ حالات میں بہتری ہے۔ پنجاب میں چودھری برادران ایسا لگتا ہے اپنی بات منوانے میں کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ ویسے بھی لگتا ہے کہ مسلم لیگ ق کو وزیر اعلیٰ بزدار سے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ وہ انتظامی شراکت داری چاہتی ہے۔ مسائل وہی ہیں جو پی ٹی آئی والوں کے بھی ہیں، خود شاید عثمان خان بزدار کے بھی ہیں اور دوسرے جو کابینہ کے وزراء ہیں ان کو بھی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں مٹھی بھر اتحادی بھرپور قوت رکھتے ہیں۔ مسلم لیگ ق کی پنجاب میں صرف 10 نشستیں ہیں، مگر پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کا عہدہ جناب چودھری پرویز الہی کے پاس ہے۔ پنجاب کی کابینہ میں ق کے 2 وزراء ہیں اور 1 پارلیمانی سیکرٹری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف نے چودھری برادران کو تحریری طور پر گجرات، چکوال، بھاولپور، ڈسکا اور منڈی بہاؤالدین میں انتظامی کنٹرول کی یقین دہانی کرائی تھی، اور اسی لیے پی ٹی آئی کے بااثر لیڈر جناب جہانگیر خان ترین نے پچھلے ہفتے ہمارے پروگرام میں کہہ دیا تھا کہ مسلم لیگ ق کی شکایات بالکل درست ہیں۔ مسلم لیگ ق کے ساتھ کئی مسائل ایسے ہیں جو حل نہیں ہو سکے، اور جس کے بعد پھر یہ پیش رفت ہوئی تھی کہ جہانگیر ترین صاحب نے پی ایم ایل ق کے ساتھ مل کے مسائل کو حل کرنے کا ایک فریم ورک تیار کیا تھا۔ واقعی بے چینی تو ان میں تھی بھی صحیح اور رہ بھی گئی ہے، مگر ہم ان سے انگیج رہے ہیں کانسٹنٹلی، مگر کئی ایشوز ایسے ہیں جو ریزالو نہیں ہو سکے۔ آپ بھی آن بورڈ ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، اور ہم نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ آئندہ اگر اس طرح کی کوئی مسئلے ان کے ہو بھی جائیں تو اس کا ریڈریسل میکینزم جو ہے وہ پہلے سے موجود ہو تاکہ وہ اس نوبت پہ نہ پہنچیں۔ پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی کے تازہ ترین تعلقات کس لیول پر ہیں؟ جن شخصیات کو گورنمنٹ میں ایڈجسٹ کیا گیا تھا ان میں شامل ہیں جناب طارق بشیر چیمہ، جو کہ وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ اینڈ ورکس ہیں اور پی ایم ایل کیو کے سینئر رہنما بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ چیمہ صاحب۔ بتائیے گا کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟ آپ لوگوں کی شکایات، اس میں جو میٹنگز ہوئی تھی، اس کا کرنٹ اپڈیٹ کیا ہے؟ کس حد تک آپ کی سیٹسفیکشن ہونی شروع ہوئی ہے یا اس پہ پروگریس ہونی شروع ہوئی ہے؟ جی شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ کو جیسے علم ہے ہی کہ پچھلی میٹنگ میں پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک جو کمیٹیز بنی ہوئی ہیں ان کی آپس میں میٹنگ ہوئی تھی۔ کچھ معاملات طے ہوئے تھے اور جو معاملات طے ہوئے تھے ان کی امپلیمنٹیشن سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ یہ معاملات پہلے بھی طے ہوئے تھے، تحریری معاہدہ بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن یہ انفارچونیٹلی امپلیمنٹ نہ ہو سکے۔ میں ذاتی طور پر فیل کرتا ہوں کہ پہلی دفعہ وزیر اعظم صاحب نے ایک سنجیدہ کمیٹی بنائی ہے جس میں جہانگیر ترین صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، ارباب شہزاد صاحب ہیں، اور اسی میں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تشریف لائے تھے، چیف سیکرٹری آئی جی بھی آئے تھے، اور وہ ہمیں کہا گیا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس پہ امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں، ہمیں اب بھی کہا گیا ہے کہ جی ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں، ورکنگ ہو رہی ہے، اور جیسے ہی اس پہ کوئی مثبت پیش رفت ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بالکل اس سے آگاہ کریں گے، اور امید کرتے ہیں، امید پہ دنیا قائم ہے۔ تو اس امید کی بنیاد پہ جو ٹیوزڈے کو کیبنٹ میٹنگ ہوگی آپ جائیں گے اس میں؟ کیونکہ پچھلی میٹنگ میں آپ نہیں گئے سر ٹیوزڈے کو نہیں، ٹیوزڈے کو میں شاید اس لیے نہیں جا سکوں گا کہ میں ملک سے باہر رہوں گا، میں جا رہا ہوں عمرے کے لیے، تو اس لیے میں اس کیبنٹ میٹنگ میں نہیں جاؤں گا۔ اگلی کیبنٹ میٹنگ میں انشاءاللہ تعالی ضرور جاؤں گا۔ اچھا، اور یہ بتائیے گا کہ مجموعی صورتحال، سیاسی صورتحال کیا ہے کوalition کی اس وقت پنجاب میں، جو آپ کا میجر کوalition پارٹنر ہے پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کے حوالے سے؟ کیونکہ بے چینی تو صرف آپ کی نہیں ہے، بے چینی تو پی ٹی آئی کی اپنی بھی ہے۔ دیکھیں کامران صاحب، یہ پی ٹی آئی کی بے چینی تو پی ٹی آئی کے دوست ہی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو جنرل پولیٹیکل جو سچویشن ہے پنجاب میں، وہ دیکھیں ایک پنجاب کا ایک شہری ہونے کے ناطے جب آپ کی گورننس بہت کمزور ہوتی جائے گی، بے روزگاری بڑھتی جائے گی، مہنگائی بڑھتی جائے گی، اور وہ جتنے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ 1.5 سال کے عرصے میں اگر پورے نہیں ہوں گے
तो आगे अब बल्दियाती इलेक्शंस में जा रहे हैं, हमने लोगों को किस तरह फेस करना है, हमने क्या कहना है, तो इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए। और यही हमारा तनाज़ा है, यही हमारी ग्रीवेंसेज हैं कि जब तक आप कोई मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, हम एक कश्ती के सवार हैं, हमसे मुशावरत की जाए, पूछा जाए, ताकि हम आपको एक बेहतर गाइड कर सकें कि कौन सी चीजें पंजाब में बेहतर सियासी फैसले किस तरह हो सकते हैं। तो ये देखिए, उम्मीद करते हैं हम। लेकिन अब तो ये एक नई सिचुएशन हो गई ना चीमा साहब। पहले तो शिकायत थी बुज़दार साहब से, क्योंकि जाहिर है कुछ ना कुछ उनके पास बाइख्तियार थे, उनके पास इख्तियारात थे, और बहरहाल वो चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन अब तो मामला बिल्कुल बदल गया। ये तो किसी से छुपा नहीं है बात ये कि अब ये तमाम इख्तियारात जो हैं ये तो अब तफवीज़ कर दिए गए हैं IG साहब पर और चीफ सेक्रेटरी साहब पर, और अब ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक्चुअली इज कॉलिंग शॉट्स इन पंजाब। तो ये तो अब डिफरेंट सिचुएशन है। You might be very right, Kamran Saab, but I, as a political worker, I have never seen in all my life, और मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं है कि पॉलिटिकल सिस्टम के होते हुए ब्यूरोक्रेट्स जो है दे स्टार्ट कॉलिंग मी शॉट्स। आई एम सॉरी, आई एम अफ्रेड कि दिस माइट एंड अप इन अनदर फेलियर, और ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना अच्छा तजर्बा। तो क्योंकि लग ये रहा है कि इस वक्त जो फ्रेमवर्क बना है वो ये है कि एज एन एलाय आपकी जो ग्रीवांसेस हैं या जो आपके रिजर्वेशंस हैं उनको तो एड्रेस कर रही है जो गवर्नमेंट की टीम है, लेकिन जो अपनी पार्टी के जो मसाइल हैं, जो कि खुद जो बेचारे रो रहे हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे, हमारे इलाकों में काम नहीं हो रहे, हमारे डिलीवरी नहीं हो रही, और ख़ास तौर पर जो मौजूदा सिस्टम इस्लामाबाद ने तश्कील दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने तश्कील दिया है, उससे तसल्ली तो आप लोगों की तो नहीं हुई, उनकी अपनी पार्टी की भी नहीं हुई ना। देखिए, उनकी तसल्ली भी होनी चाहिए कामरान साहब। ये सारे इलेक्टेड लोग हैं, ये अपने अपने हल्कों से वोट लेकर आए हैं। एक SP, DPO या DCO अगर किसी जिले में आएगा, वो 6 महीने साल के बाद उसका तबादला हो जाएगा। और अब तो माशाल्लाह पिछले 1 साल में 5 IG बदल गए हैं, इनके तो टेन्योर का भी पता नहीं कि इन्होंने 2 महीने रहना है कि 4 महीने रहना है। लेकिन इन बेचारों ने तो उन्हीं हल्कों में रहना है, इन बेचारों ने तो अपने अपने हल्के की आवाम को फेस कर रहे हैं। सो जो दुख दर्द आवाम का मुंतखब नुमाइंदे को हो सकता है, वो एक आर्जी तौर पर तैनात होने वाले ब्यूरोक्रेट को नहीं हो सकता। और ये चीज देखें, यही चीज है जो गवर्नमेंट्स की गुडविल बनाती है। अब ये अट्टे का बहरान है, दूसरे जितने बहरान आते हैं, अगर ये सारे लोग इलेक्टेड लोग इसमें इन्वॉल्व होते और ये डिग आउट करते कि कहां पर मैकेनिज्म में गलती हुई है, जबकि फूड डिपार्टमेंट मुसलसल कह रहे हैं कि गंदम पूरी है, लोग कह रहे हैं कि अट्टा दस्तियाब नहीं है, तो ये सारी चीजें देखेंगे अल्टीमेटली ये नुकसानदेह होता है अगर आप इलेक्टेड लोगों को पसे पुश डाल दें। बहुत शुक्रिया जनाब तारिक बशीर चीमा, वफाकी वजीर हाउसिंग एंड वर्क्स, हमारे साथ मौजूद थे। PML की नुमाइंदगी करते हैं वफाकी काबीना में। इससे पहले नाराज़ होकर उन्होंने गुज़िश्ता काबीना के इजलास में शिरकत नहीं की थी। मंगल के इजलास में उन्होंने कहा कि क्योंकि वो उम्रे पे जा रहे हैं इसलिए वो शरीक नहीं होंगे, उसके बाद वाले इजलास में शरीक होंगे, और यहाँ होते तो वो इस इजलास में शरीक होते और कह रहे हैं कि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेस हो रहे हैं।